बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में आपको उस दरूद पाक के बारे में बताया जाएगा जो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद है। ये बहुत ही आसान और छोटा सा दरूद है, हर वक्त पढ़ने की कोशिश किया करें। नाज़रीन, जो बंदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा दरूद 10 मरतबा पढ़ेगा, उस बंदे की 10,000 हाजतें पूरी होंगी। मुहतरम नाज़रीन, ये दरूद पाक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे पसंदीदा दरूद पाक है, जो सारी नफली इबादतों से अफजल है। जो बंदा ये दरूद पाक पढ़ता है तो फरिश्ते 3 दिन तक उसके गुनाह नहीं लिखते। ये दरूद शरीफ पढ़ने वाले को न कब्र की मिट्टी खाएगी और न ही कीड़े मकोड़े खाएंगे। नाज़रीन, ये दरूद पाक कौन सा है और इसके पढ़ने के क्या क्या फ़ायदे हैं, तफसील से आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो को स्किप किए बिना आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नाज़रीन, दरूद शरीफ की बहुत ज़्यादा बरकतें हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर बंदा दुआ करे और दरूद पाक ना पढ़े तो उसकी दुआ ज़मीन और आसमान के दरमियान लटकती रहती है। लेकिन अगर कोई दरूद पढ़ ले और इसके बाद दुआ करे तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआ को ज़रूर कबूल फरमाते हैं। नाज़रीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अर्श के नीचे एक फरिश्ता है जिसका सर जो है अर्श से लगा हुआ है और जिसके पैर 33 सरा में हैं। एक बाजू मशरिक की तरफ है और दूसरा बाजू मगरिब की तरफ। जब कोई बंदा मोमिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मोहब्बत के साथ दरूद पाक पढ़ता है तो अल्लाह ताला उस फरिश्ते को हुक्म देते हैं कि वो नूर के दरिया में गोता लगाए। तो फरिश्ता नूर के दरिया में गोता लगाता है और बाहर आने के बाद अपने परों को झाड़ने लगता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब वो अपने परों को झाड़ता है तो उसके परों से नूर के कतरे गिरते हैं। हर कतरे से अल्लाह तबारक व तआला फरिश्ते पैदा फरमाता है और जितने हज़ारों लाखों करोड़ों फरिश्ते पैदा होते हैं तो वो सब के सब क़यामत तक उसका नाम लेकर उसके लिए मगफिरत की दुआएं करते हैं, जिसके दरूद से वो पैदा हो जाते हैं। नाज़रीन, ज़रा सोचिए, आपके दरूद से फरिश्ते पैदा हो रहे हैं। सुभान अल्लाह। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा अलैहिस्सलाम का निकाह हुआ तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि आदम, निकाह के बाद मेरे महबूब खातिमुल मुरसलीन पर मेहर के तौर पर दरूद पढ़ो। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने दरूद पाक पढ़ा और हज़रत हवा अलैहिस्सलाम हलाल हो गई तो दुनिया बहाल हो गई। नाज़रीन, वैसे तो दरूद शरीफ पढ़ने के बहुत सारे फ़ायदे हैं जिनको शुमार करना और यहाँ ज़िक्र करना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम चंद फ़ायदे आपको आज की इस वीडियो में बताते हैं। अल्लाह पाक कुरान पाक की सूरत अल-अहज़ाब में मुसलमानों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजने का हुक्म देते हैं। तर्जुमा, बेशक अल्लाह और इसके फरिश्ते दरूद भेजते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। ए ईमान वालो, तुम भी उन पर दरूद भेजो और सलाम भेजो। अल कुरान। जो शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी आल पर एक बार दरूद भेजता है तो अल्लाह उसके ऊपर 10 रहमतें भेजते हैं, उसके 10 गुनाह माफ़ फरमाते हैं, 10 नेकियां उसके लिए लिख देते हैं। दरूद पाक पढ़ने के चंद फ़वाइद आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। दरूद पाक पढ़ने से बुरा वक़्त ख़त्म हो जाता है। दरूद पाक पढ़ने से भूले हुए काम और बातें याद आ जाती हैं। दरूद पाक पढ़ने वाले का कर्ज जल्दी अदा हो जाता है। दरूद पाक पढ़ने वाला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा बन जाता है। दरूद पाक पढ़ने वाले का दिल रहमत और रोशनी से भर जाता है। दरूद पाक पढ़ने वाला जहन्नम की आग से बच जाता है। दरूद पाक को लगातार पढ़ने से सभी जायज़ दुआएं पूरी हो जाती हैं। दरूद पाक भेजने वाले के दिल में अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मोहब्बत पैदा हो जाती है। नाज़रीन, दरूद पाक पढ़ना गुनाहों का कुफारा है। दरूद पाक से अमल पाक होता है। दरूद पाक से आंखों को नूर मिलता है। दरूद पाक पढ़ने से जन्नत के दर्जात बुलंद होते हैं। ये अमल बंदे को जन्नत के रास्ते पर डाल देता है। दरूद पाक पढ़ने की वजह से बंदा आसमान और ज़मीन में काबिल तारीफ़ हो जाता है।
درود پاک پڑھنے والے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت فرماتے ہیں۔ جو شخص درود پاک کو ہی اپنا وظیفہ بنا لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دنیا اور اس کے آخرت کے سارے کام اپنے ذمہ لے لیتے ہیں۔ محترم ناظرین، ویسے تو درود پاک جتنا پڑھے اتنا ہی اچھا ہے، لیکن درود پاک پڑھنے کے لیے کچھ خاص وقت بہترین مانے جاتے ہیں، جیسا کہ پانچوں نمازوں کے بعد، اذان کے بعد، مسجد میں داخل ہوتے وقت، باہر نکلتے وقت، وضو کرتے وقت، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھنے اور کہنے پر درود پاک پڑھنا سب سے اچھا مانا جاتا ہے۔ دعا مانگتے وقت، مصیبت کے وقت، گھر میں داخل ہوتے وقت، صبح کے وقت، شام کے وقت، چھینک آتے وقت، سودا یا مول بھاؤ طے کرتے وقت۔ پیارے بہن بھائیوں، اللہ پاک نے قرآن کریم میں اپنے بندے کو مختلف کاموں کے احکامات ارشاد فرمائے ہیں، مگر کسی مقام پر بھی یہ نہیں فرمایا کہ ہم اور ہمارے فرشتے بھی یہ کام کرتے ہیں اس لیے تم بھی کیا کرو۔ البتہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا ایک ایسا مبارک عمل ہے کہ جس کے بارے میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود و سلام خوب بھیجا کرو۔ ناظرین، اللہ پاک کے درود بھیجنے سے مراد نعمت نازل فرمانا ہے، جبکہ فرشتوں اور ہمارے درود بھیجنے کا مطلب دعائے رحمت کرنا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر درود بھیجنا بہت بڑی سعادت ہے۔ ایک درود پاک میں 3 فائدے ہیں، 10 رحمتیں ہیں، 10 گناہوں کی معافی ہے، 10 درجات کی بلندی ہے۔ درود شریف پڑھنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے۔ بکثرت درود پاک پڑھنے والے خوش نصیب کے گناہوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے، فکروں اور پریشانیوں سے نجات ملتی ہے، اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت واجب ہو جاتی ہے، اسے عرش کے سائے میں جگہ ملے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا ہے، اس دن کثرت سے مجھ پر درود پڑھو کیونکہ تمہارا درود مجھے پہنچایا جاتا ہے۔ ناظرین، ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات کثرت سے مجھ پر درود پاک پڑھا کرو، جو ایسا کرے گا تو میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب وہ لوگ ہوں گے جو سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حقیقی معنوں میں بخیل وہ شخص ہے جس کے پاس میرے نام کا تذکرہ ہوا لیکن اس نے مجھ پر درود نہیں بھیجا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر بکثرت درود شریف پڑھتا ہے تو قیامت کے روز سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا گناہوں کو یوں مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے غلام آزاد کرنے سے افضل ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا اللہ تعالیٰ کی راہ میں تلوار چلانے اور جانیں قربان کرنے سے افضل ہے۔ ناظرین، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ مجلسوں کی زینت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے، لہٰذا مجالس کو درود پاک سے مزین کیا کرو۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید بن وہب سے فرمایا، جب جمعہ کا دن آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنا ترک نہ کرنا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ درود پاک پڑھنا درود پاک پڑھنے والے کو، اس کی اولاد کو اور اولاد کی اولاد کو رنگ دیتا ہے۔ ناظرین، امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے کہ قیامت کے دن کسی مومن کی نیکیاں کم ہو جائیں گی اور گناہوں کا پلڑا باری ہو جائے گا تو وہ مومن پریشان کھڑا ہوگا۔ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میزان پر تشریف لائیں گے
اور چپکے سے اپنے پاس سے ایک بند پرچہ مبارک نکال کر اس کے پلڑے میں رکھ دیں گے، جسے رکھتے ہی اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور اس شخص کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ کون تھے جو اس کا بیڑا پار کر گئے۔ وہ پوچھے گا، حضرت آپ کون ہیں؟ اتنے سخی، اتنے حسین و جمیل، آپ نے مجھ پر کرم فرما کر مجھے جہنم کا ایندھن بننے سے بچا لیا، اور وہ پرچہ کیا تھا جو آپ نے میرے اعمال میں رکھا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہوگا کہ میں تمہارا نبی ہوں، اور یہ پرچہ درود ہے جو تم مجھ پر بھیجا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ پیارے بہن بھائیوں، امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک صالح شخص کو کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ مرنے کے بعد تیرا کیا حال ہوا؟ اس نے بتایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میری بخشش فرما کر مجھے جنت میں بھیج دیا۔ صالح شخص نے سلوک کا سبب پوچھا تو اس نے بتایا کہ جب فرشتوں نے میرے اعمال تولے تو میرے گناہوں کو شمار کیا اور میرے پڑھے ہوئے درود بھی شمار کیے تو 100 درود گناہوں سے بڑھ گئے، جبکہ باقی سب نیک اعمال سے میرے گناہ زیادہ تھے۔ جو ہی درود پاک کا شمار بڑھ گیا تو اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا، اس کا حساب کتاب اب بند کر دو، چونکہ اس کے درود بڑھ گئے ہیں، اس لیے اسے سیدھا جنت میں لے جاؤ۔ ناظرین، امام حسلانی اپنی کتاب ام الحب والدنیا میں فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد حضرت حوا علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان کا قرب چاہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ پہلے ان کا نکاح ہوگا، اور مہر کے طور پر دونوں کو حکم ہوا کہ مل کر 20 مرتبہ میرے محبوب حاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے، اور ایک روایت میں 3 مرتبہ درود پڑھنا بھی روایت کیا گیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے 20 مرتبہ یا 3 مرتبہ درود پاک پڑھا، اور حضرت حوا علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام پر حلال ہو گئی۔ تو آئیے ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں کہ وہ درود پاک کون سا ہے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارہ اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لے، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، ایسے بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیس پر کرتی رہتی ہوں۔ ناظرین، وہ درود پاک یہ ہے، اس درود پاک کو ایک بار میرے ساتھ بھی ثواب کی نیت سے پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، یہ وہ درود پاک ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں، کیا میں تمہیں ایک ایسا تحفہ نہ دوں جسے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا ہے؟ تو میں نے عرض کیا، ضرور دیجئے۔ تو انہوں نے کہا، ہم نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر یعنی اہل بیت پر ہم کس طرح درود پاک پڑھیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درود ابراہیمی پڑھو، یعنی جو درود تم نماز میں پڑھتے ہو۔ ناظرین، درود شریف پڑھنے والے کو اللہ کی رحمت اور خوشنودی حاصل ہوتی ہے، دنیا کے تمام کاموں میں اس کے لیے آسانی پیدا کر دی جاتی ہے، قدم قدم پر اللہ کی مدد اس کے لیے شامل حال رہتی ہے، اس کی ہر حاجت پوری ہوتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس پر واجب ہو جاتی ہے، رزق کی تنگی دور ہوتی ہے، مال و اسباب میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ درود ابراہیمی پڑھنے والے کو نہ قبر کی مٹی کھاتی ہے، نہ کیڑے مکوڑے کھاتے ہیں۔ پیارے بہن بھائیوں، درود ابراہیمی جنت کا راستہ ہے۔ درود ابراہیمی کو آپ عصر کی نماز کے بعد یا فجر کی نماز کے بعد کم سے کم 10 مرتبہ پڑھنا اپنا معمول بنا لیجیے۔ دعا ہے رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کامنٹ باکس میں لکھ کر ضرور شیئر کیجیے گا۔ محترم سامعین و ناظرین، اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں،
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔